آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن نے 3 مضمونوں کو بہت زیادہ بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک مضمون ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی معبودیت، کہ اس کائنات کا اکیلا الہ اور معبود اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ اس کو سب سے زیادہ قرآن نے بیان کیا۔ پڑھتے چلے جائیں آپ، سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہی ہے نا، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنہار میں ہوں۔ رب کا معنی ہوتا ہے ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا، صرف پالنا نہیں۔ یہ عام طور پہ اردو میں معنی کر دیتے ہیں پالنے والا، ورنہ رب کا یہ فٹ معنی نہیں ہے۔ رب کا معنی ہے ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا۔ کیا مطلب؟ بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، 3 اندھیروں میں ہے، اس میں جب روح پھونکی گئی، اسے پیاس لگی، بھوک لگی، کوئی راستہ نہیں ہے باہر سے جہاں سے اسے غذا فراہم کی جائے۔ اب جس ہستی نے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنا دی، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، موقع کے مطابق دینے والا، جس چیز کی ضرورت ہے، طلب ہے، اس کے مطابق دینا۔ پیدا ہوا تو اس کے دانت نہیں ہیں، اسے یہ نہیں کہا گیا گندم کھا۔ میں نے ہر چیز پیدا کی ہے، کھا۔ بھینس کا دودھ ہے، پی نہ۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، اس کا معدہ کمزور ہے، ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ رب ہے، رب۔ اس ضرورت کے مطابق مہیا کرتے چلے جانا، تربیت کرنا، تربیت کرنا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، بتانا اس چیز سے نفع کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ سب رب کی صفتیں ہیں، ورنہ کوئی ذہین سے ذہین استاد، افہام و تفہیم کا ماہر کوئی ٹیچر، سمجھنے سمجھانے کے مادے سے بھرپور کوئی مدرس اور معلم، اسے آپ 3 دن کا بچہ دیں، اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، بتا، سمجھا، پڑھا، نہیں پڑھا سکتا۔ یہ رب ہے جو 2-3 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے۔ یہ رب کا مفہوم ہے۔ ضرورت کے مطابق چیز مہیا کرنا، تربیت کرنا، یہ تو پھر انسان ہے۔ بلی کے بچوں کو کس نے سمجھا دیا کہ تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 دن کے بچے ہیں، 3 دن کے بچے ہیں، انہیں کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ہے رب۔ تربیت کرنا، پرورش کرنا، پالنا، ضروریات زندگی کا خیال کرنا۔ تو سورۃ فاتحہ ہی سے توحید شروع ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کا الرحمن الرحیم۔ قرآن تو بڑی خوبصورت کتاب ہے، پھر سورۃ فاتحہ کے کیا کہنے۔ الفاتحہ تو سر القرآن،
فاتحہ سارے قرآن کا راز ہے، خلاصہ۔ وَسِرُّهَا، اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، سر کا ترجمہ میں نے کر دی، راز خلاصہ، اگلا ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ الفاتحہ تو سر القرآن، سورت فاتحہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اس فاتحہ کا راز اور فاتحہ کا نچوڑ یہ کلمہ ہے، اور یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ سارا قرآن اسی کو ثابت کر رہا ہے، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو وہ صرف کس کی ہوگی؟ اسی کو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سارے نبی اس کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، سورۃ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاعبدون، لہذا عبادت کرنی ہے تو صرف میری کر۔ سب انبیاء یہی کہتے رہے، ساری آسمانی کتابیں یہی کہتی رہی۔ یہ مجھ سے پہلے تلاوت کر رہا تھا کوئی بچہ، اس نے سورۃ اعلیٰ پڑھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم۔ یہ جو مسئلہ ہے نا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ فاتحہ کے شروع میں کیا؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو کسی موقع پہ سمجھائی تھی ایک بات، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں۔ الحمدللہ اس میں ہے کیا؟ اس بات اللہ خالق ہے، یہ حمد ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ شفائیں دینے والا ہے، اللہ کے سجدے، اور سبحان اللہ نہیں نہیں نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کو موت نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، نہیں نہیں، لم یلد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو الحمدللہ سبحان اللہ سمجھا دی۔ الحمدللہ کیا ہے، اور سبحان اللہ نہیں نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، اس پر موت نہیں۔ یہ نفی، یہ سبحان اللہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ کیوں آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے سائے کے نیچے عربی گھوڑا
دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کہ تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر سبحان اللہ ادھر قبروں پہ سجدے، ادھر تسبیح سبحان اللہ غیر اللہ کی نیازیں، ادھر سبحان اللہ ادھر جو کچھ مجھے دیا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ادھر سبحان اللہ ادھر میری جھولی بھر دو، کسی اور کو کہنا، اس بندے کے لیے درخت نہیں لگتا۔ موحد بندہ جب کہتا ہے، جس کا نظریہ یہ ہے اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے سوا داتا کوئی نہیں، اس کے سوا دستگیر کوئی نہیں، اس کے سوا غوث اعظم کوئی، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، عطا کرنے والا کوئی نہیں، جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں الا اللہ۔ یہ سبحان اللہ جب موحد بندہ کہتا ہے نا، جنت میں درخت لگتا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بول اپنے رب کے نام کی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ مسئلہ ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کیا تھا۔ تو قرآن میں ایک مضمون ہے توحید کا، جس کو سورۃ فاتحہ میں علی وجہ الکمال بیان کی، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ دنیا کا بھی وہی مالک، ہمارا کون مالک؟ اس ساری کائنات کا کون مالک؟ لیکن فاتحہ میں اسے یوم الدین سے مخصوص کر دیا، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس دنیا میں مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے کچھ چیزوں کی عارضی ملکیت ہمیں بھی دے دی ہے۔ یہ مکان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ چوپائے میرے ہیں، یہ زیور میرا ہے، یہ کھیت میرے ہیں، یہ باغات میرے ہیں۔ اللہ نے عارضی طور پہ دنیا میں ملک دے دیا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ عارضی ملک بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارا ملک میرے پاس ہوگا۔ وہ دن عارضی ملکیت بھی نہیں، ہمیں ہاتھ دیے، اختیار دے دی، قرآن پکڑ لے تیری مرضی، کوئی فوش کتاب پکڑ لے تیری مرضی، پاؤں دیے اختیار بھی دے دیا، مسجد کی طرف چل تیری مرضی، کسی گندی جگہ کی طرف چل تیری مرضی، آنکھیں دے دی اختیار بھی دے، قرآن پڑھ لے تیری مرضی، غلط چیز کو دیکھ لے تیری مرضی، کان دیے اختیار دیا، اچھی چیز سن لے تیری مرضی، بری سن لے تیری مرضی، زبان دی اختیار دیا، اچھے بول بول تیری مرضی، بری باتیں کہہ تیری مرضی۔ یہ چیزیں ہمیں دے کے دنیا میں عارضی اختیار بھی دے دیا۔ قیامت کے دن ان چیزوں کا بھی حقیقی مالک اللہ ہی ہوگا، کوئی عضو کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اپنی مرضی سے پکڑے نو، سب اختیار اللہ کے پاس ہوگا، مالکی یوم الدین۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے سامنے
उसके आमार रखेंगे, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। कहाँ है? लाओ भाई रजिस्टर। अब तो कंप्यूटर ने लौहे महफूज का मसला बिल्कुल ही हल कर दी। पहले समझ नहीं आती, अब कंप्यूटर ने, इस मोबाइल ने इस मसले को हल किया। ये इंसान की ताकत है, वहां रहमान की ताकत होगी। सब चीज अल्लाह खोल के सामने रख देंगे। वो देख तू क्या कर रहा है, वो देख, वो देख, वो देख। अल्लाह फरिश्तों को बुलाए, इसने ये काम किए। बंदा कहेगा ये भी ते तेरे ही ने, लिख दे रहे होने, मैंने नहीं की। फिर अल्लाह उसकी जबान को कहेंगे तू खामोश हो जा, हुण तू नहीं बोल। फिर अल्लाह उसकी रान को बुलवाए, जितने गुनाह यहां से किए, फिर हाथ बोलें, फिर पांव बोलें, फिर कान बोलें, और ये इन्हें कहेगा सब कुछ तुहाडे वास्ते कीता सी, तुसी मेरे मुखालिफ हो गए हो। रब कहेंगे ए ते तेरे ने ना, ओ ते मेरे सन, ये तो तेरे हैं ना, बोल। उस दिन जबान, पांव, हाथ, कान, नाक किसी पर बंदे का इख्तियार नहीं होगा। इसी को फातिहा में कहा मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। ये सारी तौहीद है। इय्याका नाबुदु, इत्थे ते तौहीद दियां फिर हद नहीं खत्म हो। इय्याका नाबुदु, पढ़ो तो सही यार। हम तेरी ही इबादत करते हैं। वाव तफसीरिया, यानी इय्याका नस्तईन, हम मसाइब में मदद के लिए पुकारते हैं तो सिर्फ तुझ ही को पुकारते हैं। ये इबादत की तशरीह की है अल्लाह ने। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये इबादत क्या होती है? वाव ने कहा, अगला जुमला पढ़, मैं तुझे बताती हूं इबादत क्या होती है। इस वाव का मायना है यानी, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी इय्याका नस्तईन, हम मदद मांगते हैं तो सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे सिवा हम किसी से मदद नहीं मांगते।